اللہ قادر بھی ہے. لیکن کلمے میں یہ نہیں کہا جاتا لا قادر اللہ کہ اللہ کے سوا قادر کوئی نہیں. کلمے میں یہ نہیں کہا جاتا لا خالق اللہ اللہ کے سوا خالق کوئی نہیں. کلمے میں ہم یہ نہیں کہتے لا رازق اللہ اللہ کے سوا رازق کوئی نہیں. کلمے میں کہتے معبود کوئی نہیں. اس کا مطلب رازق بھی ہے. جو قریب بیٹھے تو مجھے اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا رازق بھی ہے, اللہ کے سوا مالک بھی ہے, اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں ہے, رازق ہے. اگر اللہ کے سوا کوئی رازق نہ ہوتا تو قرآن میں کبھی نہ کہتا اللہ خیر الرازقین, میں رزق دینے والوں میں سے سب سے بہتر ہوں. اس کا مطلب ہے اللہ ہے خیر الرازقین, رزق دینے والے اور بھی ہیں. میرے مولا علی سے کسی نے سوال کیا تھا یا علی رزق کیا ہے؟ علی نے فرمایا رزق کی 70 قسمیں ہیں. اس نے کہا مولا ہم تو سمجھتے ہیں روٹی رزق ہے. فرمایا یہ سب سے کمتر رزق ہے. علی نے فرمایا سب سے کمتر رزق کو روٹی کہتے ہیں. اس نے سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ فرمایا رزق علم, علم سب سے بڑا رزق ہے. افضل ترین رزق کو علم کہتے ہیں, کمتر ترین رزق کو روٹی کہتے ہیں. میں پھر یہاں پہ گجرات میں جملہ کہنے لگا, افضل ترین رزق کو علم کہتے ہیں, کمتر ترین رزق کو روٹی کہتے ہیں. شرم نہیں آتی مولوی تو روٹی علی سے نہیں مانگ رہا, اللہ علم علی کے ہاتھوں سے. سب سے اعلیٰ رزق علی بانٹ رہا ہے. یہ روٹی دے دینا علی کی خاصیت نہیں. اب مجھے نہیں پتا اگلے جملے میں میں تنہا رہوں گا یا کوئی میرے ساتھ چلے گا. یہ رزق تو سلمان بھی دے دیتا ہے. کمبل سے مانگو تو کمبل بھی دے دیتا. علی سے مانگنا ہے تو افضل ترین رزق مانگو. اگر ان کے دروازے سے روٹیاں نہ ملتی ہوتی تو اللہ کے بھیجے فرشتے 3 دن مسلسل سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے صدا نہ دیتے انا یتیم انا مسکین انا اسیر, ہم یتیم ہیں, ہم اسیر ہیں, ہم مسکین ہیں. میرے مالک تو نے وہاں کے فرشتوں کو یہاں کیوں بھیجا؟ فرمایا وہاں کے فرشتے روٹی نہیں کھاتے, ادھر سے روٹیاں منگوا کے دنیا کو بتایا ہے کہ اگر ادھر والے ادھر روٹیاں مانگنے آ جاتے ہیں تو یہ دنیا کو بتا رہے ہیں ان سے مانگنا بدعت نہیں, فرشتوں کی بات ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ سننا کریں. فرشتوں نے روٹیاں مانگی ہیں زہرا کے دروازے میں, علی کے دروازے سے نہیں. ابھی صدر کہوں گا وکیلوں کا امتحان ہے. عرش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ. آپ ابھی سوچ رہے ہیں پھر جملہ دہرانے لگا. عرش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ. جو بندہ دلیل مانگتا ہے میں دلیل دیتا ہوں. اس سے پوچھو عرش خدا پہ کون رہتا ہے؟ جبرائیل بیٹھتا ہے, میکائیل بیٹھتا ہے, اسرافیل بیٹھتا ہے. اب بتاؤ دہلیز سیدہ پہ کون بیٹھتا ہے؟ کبر بیٹھتا ہے, مقداد بیٹھتا ہے, ابوذر بیٹھتا ہے, سلمان بیٹھتا ہے. مجھے ایک کتاب سے ثابت کرو ساری زندگی سلمان نے کہا ہو یا علی مجھے عرش میں بھیج دے, کبر نے کہا ہو مجھے جنت سے روٹی منگوا دے, فرشتہ نے کہا ہو مجھے جنت کی سیر کروا دے. ادھر والے ادھر جانے کی تمنا نہیں کرتے, ادھر والے مسکین بن کے, فقیر بن کے, یتیم بن کے.
مسلسل یہ ساؤنڈ جو ہے یہ آواز کو بھی خراب کر رہا ہے اور بجے تک آواز نہیں کر رہا ہے. اللہ کے سوا رازق ہے، معبود کوئی نہیں. متوجہ ہے صاحب؟ بسم اللہ. اس کے سوا رازق ہے، معبود کوئی نہیں. اس کے سوا عبادت کسی کی ہے، لیکن رزق اللہ کے سوا بھی کوئی نہیں دیتا. بے شک. آج ساری دنیا میں کلمہ پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی سوائے اللہ. دن میں 5 دفعہ مولوی مسجد کا لاؤڈ سپیکر کھول کے کہتا ہے اللہ اکبر. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. یہ سب کون ہے؟ یہ کن سب سے بڑا ہے؟ ہم پہ الزام تھا نا کہ ہم شرک کرتے ہیں. اب بتاؤ تیرے ذہن میں کون تھا جس کا موازنہ تم نے اللہ سے کیا کہ اللہ اس سے بڑا ہے؟ کس سے موازنہ کیا؟ اللہ کس سے بڑا ہے؟ ہمیشہ کسی چیز کو ناپنے کے لیے کسی دوسری چیز کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ نے کسی چیز کا موازنہ کسی سے کرنا ہے تو دونوں کا علم ضروری ہے. تم نے کیسے کہہ دیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے؟ تیرے پاس وہ سب کون ہے؟ پہاڑوں سے بڑا ہے، سمندروں سے بڑا ہے، زمینوں سے بڑا ہے، دریاؤں سے بڑا ہے. اللہ کا موازنہ ان چیزوں سے بنتا ہی نہیں. مخلوق ہے، وہ خالق ہے. پھر اللہ کن سے بڑا ہے؟ جب بارہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں پھر وہ غرور میں آ کے کہتا ہے میں ان سب سے بڑا ہوں. اللہ ان سب سے بڑا ہے اس لیے کہ وہ خیر الرازقین. اللہ 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 ہر طرف یہی شور ہے اللہ سے ملوائے، اللہ سے ملوائے. دیکھا ہے آدم نے کہا اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل، اسے میں گردش لیل و نہار. سورج کا نکلنا غروب ہونا دلیل ہے کہ اللہ ہے. نوح نے کہا اللہ ہے، قوم نے کہا دلیل. اس کا پہاڑوں کے اوپر پانی اور سفینے کا چلنا دلیل ہے کہ میرا اللہ. ابراہیم نے کہا اللہ ہے، لوگوں کا دلیل فرمایا نارے نمرود کا ٹھنڈا ہونا. موسیٰ نے کہا اللہ ہے، لوگوں کا دلیل فرمایا میرا عصا. عیسیٰ نے کہا اللہ ہے، لوگوں کا دلیل فرمایا کہتے پیسہ. کوفے کے منبر پہ علی نے کہا اللہ ہے، لوگوں کا دلیل فرمایا ہم. لوگوں نے پوچھا دلیل فرمایا ہم. ہم اس کے ہونے کی دلیل ہیں. زمین پہ سورج نہیں آتا، سورج کی کرنیں آتی ہیں. کرنیں سورج نہیں، سورج کا اثر ہے. 14 اللہ نہیں، جو غریبت ہے اللہ کا اثر ہے. پھر پورا مجمع تائید کرے جیسے بغیر کرنوں کے سورج پہچانا نہیں چاہتا، بغیر 14 کے اللہ کے پہچانا. یہ اللہ کے مظہر ہے، یہ اللہ کی صفات کے مظہر. مصلی پہ آئے، مصلی پہ آ کے وضو کر کے آپ نے نیت کیا کی تھی؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. بے شک تو نمازی اپنی نیت سے واقف نہیں. جملہ بدلو، نمازی نیت کے اندر چھپی نیت سے واقف نہیں. اس نے نیت کیا کی تھی؟ نیت کی تھی قربتاً اللہ کا ترجمہ کیا تھا میں. باقی پوری نیت اردو میں تھی. یہ 3 لفظ جو ہیں یہ عربی میں. میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت
نماز فجر ہے، منہ میرا کعبہ کی طرف، لیکن ہے میری نیت قربتاً میں تیرے قریب ہوں۔ اب ہر نمازی نماز کی نیت ذہن میں رکھنا واجب ہے۔ بے شک بے شک بے شک جی ہاں۔ جو اللہ ہماری نیت سے واقف ہے وہ چاہتا ہے کہ مصلی میں آ کے نیت بول کے سنیں۔ کیا بات ہے، تو نے مصلی میں آ کے نیت کی کہ میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ کس کے قریب ہونا چاہتا ہوں؟ اللہ کے۔ اگر تو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے پھر اللہ کو کسی جگہ پہ محدود ماننا۔ ہاں بے شک جی ہاں۔ میں بالکل نکھار کے بات کرنے لگا ہوں، چھپا کے نکھر کے بات کرنے لگا ہوں۔ آپ نے نیت کی ہے نا قربتاً اللہ، اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہے، تو جس کے طرف قریب ہونا چاہتے ہیں اسے ایک طرف میں ماننا پڑے گا۔ اگر ہم اللہ کی طرف ادھر قریب ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ ادھر نہیں، جی ہاں۔ تو جو ادھر ہو ادھر نہ ہو، وہ اللہ کی ہو۔ اگر تم چاہتے ہو تم اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتے ہو پھر اللہ کو فاصلے میں رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ جی ہاں بے شک۔ تھوڑی تمہید مثال دیجیے، مثلا میں کہتا ہوں یہ مائک میرے قریب چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ قریب ہے، یہ میرے قریب ہے، اس کا مطلب ہے کہ درمیان میں فاصلہ، جی ہاں۔ یہ میں یہ مائک درمیان میں فاصلہ، یہ فاصلہ بتا رہا ہے کہ یہ قرب میں، اس کا مطلب یہ درمیان والے فاصلے میں یہ نہیں ہے۔ جی اگر ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں تو جو درمیان میں فاصلہ ہے وہاں اللہ نہیں، تو پھر وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ نہیں؟ تو نماز سے علی گانے لگا تھا، میں تیری نیت میں علی گانے لگا۔ پھر ایسے ہیں تو ایسے صحیح، تو کہاں سے علی نکالے گا؟ میں تیری نیت سے نہیں ثابت کرنے لگا، یا نیت بدل یا پھر علی کے لیے نیت بدل۔ تو نے نیت کی تھی میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، بتا کس کے قریب ہو رہا ہے؟ جس کے قریب ہو رہا ہے اس کے لیے فاصلہ چاہیے، وہ فاصلے میں نہیں۔ جس کے قریب ہوا جائے اسے جگہ میں محدود چاہیے، وہ محدود نہیں۔ جس کے قریب ہونا چاہیے وہ جسم میں چاہیے، وہ جسم میں نہیں۔ تو پھر اتنی مدت سے مسلمان کس کے قریب ہو رہا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کی طرف قریب ہونے کے لیے کیسے جائیں۔ میں قرآن کی کچہری میں گیا، میں نے کہا اے علی کے خاموش آ کر، میں نیت لے کے نکلا ہوں کہ میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، مجھے بتا تو مجھے اللہ کے قریب کرے گا۔ قرآن نے کہا میرے پاس 4 ایسے ہیں جو اللہ کے قریب گئے، ان سے جا کے پوچھ وہ تمہیں بتا دیں گے اللہ کہاں سے ملتا ہے۔ میں نے کہا پہلا نام بتاؤ، اس کا نام ہے اس کا موسیٰ۔ میں نے کہا اس کا دعویٰ، اس کا دعویٰ ہے کہ اللہ سے ملا تھا۔ میں موسیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے کہا اے کریم اللہ بتاتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات ہوئی تھی، اس نے بلایا تھا، اس نے کوہ طور پہ ملا نہیں تھا، مجھے اس نے دور پہ روک دیا، دور سے آگے میں گیا ہی نہیں۔ میں نے کہا تیری ہاتھ، اس نے کہا دور۔ میں نے قرآن سے کہا کہ تو دور پہ کھڑا ہے، تو اس سے بھی آگے گیا ہے، اس نے کہا اس سے بھی آگے ہے۔ میں نے کہا کون؟ اس نے کہا مریم کا بیٹا ہے، نام اس کا عیسیٰ ہے۔ میں عیسیٰ کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا موسیٰ نبی ہے، کریم اللہ ہے، لیکن دور پہ کھڑا ہے، تو بتا تو کہاں کھڑا ہے؟ اس نے کہا مجھے 4تھے آسمان پہ بٹھایا ہے۔ میں نے کہا اس سے آگے؟ اس نے کہا اس سے آگے میں گیا ہی نہیں ہو، مجھے اس نے یہاں تک روک دیا ہے۔ میں نے کہا تو اس سے بھی آگے کو گیا ہے؟ قرآن نے کہا اس سے بھی آگے گیا ہے۔ میں نے کہا کون ہے؟ اس کا وہ سید الملائکہ ہے، نام اس کا جبرائیل ہے۔ تو جبرائیل کے پاس گیا، جبرائیل تو سدرہ پہ کھڑا کام رہا تھا، جبرائیل بھی سدرہ پہ کھڑا کام رہا تھا۔ میں نے کہا موسیٰ دور پہ کھڑا ہے، عیسیٰ 4تھے آسمان پہ کھڑا ہے، تو سدرہ پہ کھڑا ہے، بتا تم سے بھی کوئی آگے گیا ہے؟ جبرائیل دیکھے گا میں سدرہ پہ رکا تھا، محمد جوتی پہن میں چاہتا۔ اسی بلندی میں رہیے گا، موسیٰ دور پہ، عیسیٰ 4تھے آسمان پہ، جبرائیل سدرہ پہ۔ یہ قریب ہونے گیا، دور پہ رک گیا، وہ قریب ہونے گیا، 4تھے پہ رک گیا، جبرائیل قریب ہونے گیا، سدرۃ المنتہا پہ رک گیا۔ میں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے سید الانبیاء حسنین کا نانا موسیٰ کو پار کر گیا، عیسیٰ سے آگے چلا گیا، جبرائیل سے بھی
نماز مومن کی معراج ہے. جب محمد کی معراج علی کے بغیر نہیں ہوئی. جو دعوے کو دلیل سے ملائے اسے محمد رسول اللہ کہتا ہے. جو مؤثر کو اثر سے ملائے اسے مصطفیٰ کہتا ہے. لا الہ الا اللہ دعویٰ علی ولی اللہ سے دلیل. بندے علی ولی اللہ پہ لڑ رہے ہیں, مجھے لا الہ الا اللہ میں بھی علی نظر آ رہا. مظہر ہے یہ اللہ کا, ظاہر ہے یہ توحید کا. باطل چلے چلنا بدل باہر اندھیرا ہے, امام بارگاہ روشن ہے. کیوں روشنیوں کی وجہ سے؟ یہ لائٹیں خود جل رہی ہیں, اس کے پیچھے ایک طاقت ہے جس نے اسے جلا ہے. وہ نظر نہیں آ رہی, اس کا اقرار اس کا اقرار, اس کا انکار اس کا انکار. ہمیں فائدہ بجلی نے نہیں دیا, لائٹ نے دیا. یہ روشن ہوا بلب تو روشنی ہے, یہ اس کا مظہر ہے. وہ اس کے بغیر ظاہر ہو ہی نہیں سکتی. اسے اپنی پہچان کے لیے تو مظہر چاہیے. ہم نے لینا تھا فائدہ, اسے ہاتھ لگاتے تو جل جاتے. یہی سب دور میں ہوا تھا. دور والے بھی اسے ملنا چاہتے تھے اور چل گئے. آخری بندے بغیر وسیلے کے اللہ تک جانا چاہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ مظہر کو پا لیا تو حقیقت کو پا لیا, مظہر کو چھوڑ دیا تو حقیقت کو چھوڑ دیا. اب گجرات ہے مجھے انصاف جگہ چلنے کا. ابھی تھوڑی دیر بعد یہ لائٹ بند ہو جائے, کوئی بندہ نہیں پوچھے گا کہ بلب تو نہیں ٹوٹ گیا, ہر کوئی پوچھے گا بجلی تو نہیں چلی گئی. اس کا مطلب مظہر خاموش ہو جائے تو پیچھے سے حقیقت چلی جاتی ہے. علی اللہ کا مظہر ہے. علی کو جہاں سے نکالنا سوچ کے نکالنا, جہاں سے علی چلا جائے وہاں سے اللہ بھی چلا. وہ تو سامنے آئے لیکن وہ جسم میں ہے ہی نہیں. نہ جسم میں, نہ جسمانیت میں, نہ آواز میں, نہ خوشبو میں, نہ ذائقے میں. مان سب نے لیا. اگر وہ اللہ اس کے پاس پوری طاقت ہے, وہ چاہتا تو سیدھا ہم تک آتا. وہ سیدھا نہیں آیا. اس نے ان سے کہا کہ تم بتاؤ کہ میں ہوں. اب بات تو 2 جمع 2 4 والی ہوتی ہے. بندے ماننے پہ آئیں تو ایک جملے میں مان لیتے ہیں, نہ ماننے پہ آئیں تو راتوں کی بحث ہی بندوں کو نہیں بنوا رہے. سادہ بندوں کے لیے اس سے اچھی دلیل میرے پاس کوئی نہیں ہے. جب وہ اللہ ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا تو ہماری عبادت ان کے بغیر قبول کر سکتا ہے. کیا بات ہے. جب وہ ان کے بغیر ہم تک آیا ہی نہیں,
ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں، ہم نے سوچا نہیں، صرف سجدہ کیوں کر دیا؟ انہوں نے کہا بس جیا جنت ہم میں سے کسی نے دیکھی، تمنا ہے، کیوں انہوں نے کہا جہنم کسی نے نہیں دیکھی، خوف ہے، انہوں نے کہا ہے فرشتہ کسی نے نہیں دیکھا، انتظار ہے، انہوں نے کہا ہے ان کے کہنے پہ نہ دیکھا، اللہ مان لیا، جنت مان لی، دوزخ مان لی، فرشتہ مان لیا، کوثر مان لی، ان کے کہنے پہ سارا دین مان لیا، اس کے کہنے پہ دکھایا ہوا ہاتھ کیوں نہیں مانا؟ جو نہیں دکھایا وہ سب مان لیا، جو دکھایا تھا وہ کچھ بھی نہیں۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، علی ولی اللہ اس کی دلیل ہے، ہماری نیت ہے، ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو اللہ ان کے بغیر ہمارے قریب ہو نہیں سکتا۔ وہ پاک ہے، اتنا پاک ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ کب سے پاک ہے، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس چیز سے پاک ہے۔ اور جو اس سے ملنا چاہتے ہیں وہ اتنے ناپاک ہیں، اور علم منطق کا قانون ہے کہ ضدیں ایک نہیں۔ بے شک مثلا اب رات ہے تو دن نہیں، چاند ہے تو سورج ہے، مشرق ہے تو مغرب ہے، مومن ہے تو منافق ہے، یہ ساری چیزیں ضدیں ہیں۔ بھائی آگ ہے تو پانی ایسا، آگ اور پانی دونوں ضدیں ہیں ایک جگہ پہ، اللہ اور بندہ ضد ہے، اکٹھی ہو نہیں سکتی، ضدوں کو باہم کرنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت ہے۔ آگ اور پانی ضد ہیں، اکٹھے نہیں ہو سکتے، لیکن اب انسان نے علم پہ شوق پہ جا کے سوچا کہ مجھے پانی گرم کرنا ہے، پانی گرم کرنے کے لیے آگ چاہیے، آگ پانی کے قریب نہیں آتی۔ انسان نے اپنے علم اپنے شوق کی ضرورت، اس نے ایک قانون بنا، اس نے ایک برتن میں پانی ڈالا، نیچے آگ چلی، آگ نے اپنا اثر پانی کو دے دیا، پانی نے آگ کو نہیں بجھایا، آگ نے پانی کو کچھ نہیں کیا، کیوں؟ درمیان میں برتن وسیلہ، اور وہ وسیلہ اتنا اچھا تھا کہ اس نے آگ نے جتنا اثر دیا اس نے سارا آگے دے دیا، اس نے آگے اتنا پہنچایا جتنی پانی کو ضرورت تھی۔ ضدیں ایک ہو گئی کیونکہ درمیان میں برتن وسیلہ۔ مجھے خبر ہے سارا مجمع شہر سے تعلق نہیں رکھتا، دیہات سے، مجھ جیسے کام علم لوگوں کے لیے اس سے بھی نچلی سطح کی کسی مثال کو آگے دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا پانی اور آگ ایک ہو سکتے ہیں اگر درمیان میں برتن وسیلہ ہو۔ میں تقریر کر کے چلا جاؤں، کل میں یہاں منبر پہ آؤں اور کوئی صاحب آگے سے اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور وہ کہیں کہ جناب ہم نے سمجھا تھا کہ آپ ہماری شیعہ قوم کے بہتر خطیب ہیں، آپ کی مثال بڑی غلط ثابت ہوئی، آپ کل مثال دے کے گئے تھے، ہم نے آپ کی مثال کو سمجھا، ہم صبح بازار گئے، ہم وہاں سے ایک 500 روپے کا پلاسٹر کا ٹب لے کے آئے، ہم نے اس میں پانی رکھا، ہم نے اسے آگ چلائی، بچی پانی بچا، برتن بچا۔ جب وہ سوال کرے گا تو میں فوراً کہہ دوں گا جناب آپ نے جملہ سمجھا نہیں تھا، میں نے یہ بھی کہا تھا وسیلہ جب بھی بنانا اچھی چیز کا بنانا، پوری چیز کا بناؤ گے وہ تو نہیں چلے گا، تو یہ نہیں چلا۔
آج بھی پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات میں اذان کے بعد مسلمان دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ، اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑے ہونے والی نماز کے کیا تو محمد کو وسیلہ عطا فرما۔ واہ واہ، یہ اللہ کی کائنات میں واحد امت ہے جو اپنے نبی کا وسیلہ ڈھونڈ رہی ہے۔ ہر امت نے نبی وسیلہ ڈھونڈا، یہ امت کہہ رہی تو ہمارے نبی کو وسیلہ، فضیلت، بلند درجہ، یہ اس کے بلند درجے کی دعا مانگ رہی ہے جو ایک رات میں کعبہ حسین کو پاؤں کے نیچے رکھتا ہے۔ جس کا تو نے اس سے ایسا وعدہ دونوں کا ہے، یاد یہ ہم کہہ رہے ہیں اسے مقام محمود، پھر فوراً دعا بھی ختم نہیں ہوئی، فوراً بات میں آ گیا اور ہمیں قیامت کے دن اس کی شفاعت سے بہرہ منفرد، بے شک اپنے ماضی کے یہ دعائیں ٹی وی پہ پڑھو گے تو نسلیں جاہل پیدا ہوگی۔ یہ دعائیں پڑھو گے تو بچے جاہل نبی کے لیے وسیلہ، نبی کے لیے بلند درجہ، نبی کے لیے مقام محمود۔ ہر مسلمان اپنے مسجد کے دروازے دعا اللہم افتح ابواب رحمت، میرے نہ میری لیے رحمت کے دروازے کھول۔ کبھی نبی سے دعا کے پوچھو کہ نبی کا در کون ہے؟ وہ رحمت کا دروازہ کون سا؟ اگر دروازہ سمجھ گئے ہوتے تو تمہیں شہر ہی کر دو۔ موضوع متصل رہے گا، آنے والی مجالس میں اسی موضوع پر گفتگو ہوگی، اللہ کیا ہے اور چوہاں کیا ہے۔ چوہاں اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کا اصل ہے، یہ اللہ کے راز ہیں، اللہ کیفیتوں میں نہیں آتا۔ اللہ کے ہاں کیفیتیں نہیں، راضی ہونا ناراض ہونا یہ کیفیت، اس کے ہاں یہ نہیں ہے۔ اگر وہ راضی ہوا تو اس کا مطلب ہے وہ کبھی ناراض نہیں، جو ایک کیفیت سے دوسری کیفیت پہ ڈھل جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ بے شک بے شک، اس کا مطلب راضی بھی کوئی اور ہوتا ہے، ناراض بھی کوئی اور ہوتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا تھا کہ تو نہیں بھولتا، تیرے اندر میں بھولتا ہوں۔ وہاں کا میں تجزیہ نبی اللہ روا، یہ ککریاں تو نے نہیں بھٹکی، یہ میں نے بھٹکی ہے، یہ پہلے تو نے نہیں کروائی، یہ میں نے کروائی ہے۔ اس کا مطلب راضی اللہ نہیں ہوتا، راضی چوہا ہوتا ہے۔ پھر مار رسول اللہ اسے راضی کرنے سے نہیں ہوتا، شعبہ کو راضی کرنے سے۔ رضائے پروردگار ڈھونڈ رہے ہو اہل بیت کے دروازے۔ دو محرم ہو گئی، حسین جنگل میں مہمان۔ میرا اللہ ان آوازوں کو رحم کرے، میرا اللہ ان آوازوں کو رحم کرے۔ مہمان بن گئے حسین بن علی۔ انشاءاللہ تیاری کا مضمون کل سے مسلسل سناؤں، کیونکہ آج کا دن تقاضا کرا کہ میں آج حسین علیہ السلام مہر سفر تھے یا حر رہائی میں آ کے حسین کے گھوڑے کی لجام میں کریم نے گھوڑے پہ بیٹھ کر تیری ماں تیرے ماتم پہ بیٹھی، اتنا کہنا تھا، حر مٹھیاں بھیج کے کہنا حسین آپ نے میری ماں کے لیے کہہ دیا، میں تیری ماں پہ سوائے درود کے کچھ نہیں پڑھ سکتا۔ اتنا کہنا تھا، پچھلے محمل سے آواز آئی، عباس حر کو کہہ زینب بہن تجھے سلام کہہ رہے۔ عباس دے کے کہتا اس نے تیرے بھائی کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا، اور بھائی کہہ رہی ہے، آواز آئی اس نے جنگل میں میری ماں
حسین ابن علی نے تھوڑی دیر اپنے گھوڑے کو چلانے کے بعد تاریخ مقتل کہہ دیا حسین ایک شیر میں اترے. حسین گھوڑے کی زین سے اترے. حسین علیہ السلام نے ریت اٹھائی سونگھی منہ آسمان کی طرف کر کے حسین نے 3 بار کہا ان للہ. یہ کہہ کے حسین نے ریت زمین پہ پھینکی. ادھر حسین کا ریت زمین پہ پھینکنا تھا. بی بی عامرہ کی آواز نہیں فضہ کسی سے پوچھ کے کون سی جگہ ہے. میں جب سے اس جنگل میں آئی ہوں میرے سر سے چادر بار بار اتر رہی. مجھے اس مٹی سے اپنے بھائی حسین کے لہو کی خوشبو آئی. پوچھئے یہ کون سی جگہ. آواز ٹھیک کر کے بھائی یہ کون سی جگہ ہے. حسین ابن علی کی آواز آئی. اس جگہ کا نام پتہ چلا اس کا نام غازنیہ ہے. حسین نے کہا کوئی اور نام. فرمایا نینوا. کوئی اور نام. فرمایا دشت کربلا. حسین کی آواز آئی عباس خیمے اتار دیا جائے. ہماری منزل آ گئی. اب ہم یہاں رکے. لیکن عباس پہلے خبر لیجئے یہ جگہ کس کی ہے. اس جگہ کا مالک کون ہے. اب الفضل عباس گھوڑے کی زین پہ بیٹھے کربلا کے جنگل کے چاروں طرف گھوڑا دوڑایا. دور ایک قبیلہ بیٹھا تھا. عباس وہاں پتہ چلا یہ قبیلہ بنی اسد ہے. عباس آئے. عباس نے قبیلہ بنی اسد میں پہنچ کے پوچھا تمہارا بزرگ کون ہے. قبیلہ بنی اسد کے جوانوں نے بتایا ہمارے بزرگ کا نام محمد ابن یحییٰ ہے. فرمایا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. عباس وہاں گئے تو اتنا بڑھا تھا کہ کمر نور کی طرح جھکی ہوئی تھی. ابرو گرے ہوئے تھے. عباس کی طرف دیکھا. جی مسافر مجھ سے کیوں ملنے آئے. عباس دے کے کہتے تم سے میرا سردار ملنا چاہتا. ہائے کی آواز پورے بارگاہ میں گونجے گی جب عباس نے کہا تجھ سے میرا سردار ملنا چاہتا ہے. قبیلہ بنی اسد کا بزرگ دیکھ کر تیرا بھی کوئی سردار ہے. تیرا چہرہ بتا رہا ہے تو کون سردار ہے. کیا کوئی تیرا بھی سردار. عباس کی آواز ہے ہاں میرا سردار. کہنے کا بلائیے کہ ملاقات کریے تھا. حسین ابن علی کے پاس آ کے ابو الفضل عباس کے والد مولا بنی اسد کا بزرگ. حسین گھوڑے کی زین پہ بیٹھے. مقتل کہتی صرف حسین نہیں چلے. دائیں غازی کا گھوڑا بائیں اکبر پیچھے اور محمد. حسین قبیلہ بنی اسد میں داخل ہوئے. قبیلہ بنی اسد کے بزرگ ہوئے. حسین کو آتے دیکھا. گلیوں میں رستہ بنتا گیا. اور ایک گھروں کی چھتوں پہ آ گئی. حسین کو دیکھ رہے ہیں. جو ہی حسین بنی اسد کے بزرگ کے سامنے گئے. حسین ابھی گھوڑے کی زین پہ تھے. اس نے اپنے ابروں کو اٹھا کے حسین کا چہرہ دیکھا. حسین کا پاؤں رکاب میں تھا. حسین کے پاؤں کا بوسہ دیکھنے کے لگا نبی ہے یا نبی کا بیٹا. یا تو وہ نبی ہے یا کسی نبی کا بیٹا ہے. حسین ابن علی کی آواز ہے. قبیلہ بنی اسد کا بزرگ میں تجھ سے یہ ریگستان یہ علاقہ خریدنا چاہتا ہوں. بنی اسد کا بزرگ دیکھا کہ کتنی جگہ خریدے گا. حسین کہتے ہیں 12 مربع فرات کا کنارہ. 12 مربع میل فرات کا کنارہ مجھے بیچ. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ اپنی قوم کو سنا رہا ہوں. حسین نے کربلا میں دریائے فرات کا 12 مربع میل علاقہ خریدا ہوا تھا. یہ 12 مربع میل دریا حسین کا خریدا تھا. اس خریدے ہوئے دریا کے کنارے میں کھڑا ہو کے 10 محرم کو کہہ رہا تھا کوئی میرے اصغر کو پانی دیا. حسین نے دریا خرید لیا. حسین ابن علی کی آواز آئی میں خرید چاہتا. قبیلہ بنی اسد کے بزرگ کی آواز مسافر یہ جگہ نہ خرید. حسین کہتے کیوں. کہنے کہ یہ بڑی خوفناک ہے. میری 100 سال کے لگ بھگ عمر ہو گئی ہے.
میں نے اپنے ابا و اجداد سے سنا ہے یہاں پہ نبی سواریوں سے گرے ہیں. یہ جگہ کسی نبی یا کسی نبی کی اولاد کو راس نہیں آئی. ہم تو کبھی وہاں گئے ہی نہیں, ہم تو اپنی اسی علاقے میں رہتے ہیں. حسین کہتے وہاں کون جاتا ہے؟ کہ کوئی نہیں جاتا. ہمارے مرد گھبراتے ہیں, ہماری عورتیں گھبراتی ہیں, ہمارے بچے ڈرتے ہیں. حسین لوگ کہتے ایسا کیا ہے اس جنگل میں تو تم ڈرتے ہو؟ کبھی نہ بنی نہ سکتا لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہے. لیکن آدھی رات کو کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے, وہ چیخے مار مار کے کہتی ہائے میرا غریب بیٹا, ہائے میرا غریب بیٹا. کبھی نہ بنی نہ سکتا بزرگ کہتا ہماری رات کو اٹھ کے دیکھتے ہیں, کبھی اس دینے پہ روتی ہے, کبھی اس دینے پہ. کربلا بن گئی, کربلا بن گئی. کوئی بیوی ہے جو ایسے پین کرتی ہے ہمارا جگر پھٹ جاتا. مسافر جگہ نہ خرید. حسین کی آنکھوں سے آنسو کیا کہ تو کیوں روئے؟ حسین کی آواز ہے کچھ غریب کی ماں. اگلا جملہ کہوں گا تمہاری ہائے پورے علاقے میں گونجے گی. جب کہنا مجھے غریب کی ماں ہے, بنی نصر کے بزرگ سر سے امام ہوگا ہے تو کوئی زہرا کا بیٹا. آواز ہے پہچان محمد کی بیٹی کا بیٹا حسین ابن علی. حسین کا نام آنا تھا. رو کے کہا کیوں چندلوں میں آ گیا, کیوں پردیس میں آ گیا, کیوں پھیکے دیتی آ گیا. حسین کی آواز آئی آہستہ بول, اکیلا نہیں آیا, میرے ساتھ علی کی بیٹی آئی. علی کی بیٹیوں کا نام آنا تھا. بنی نصر کا بزرگ گر گیا. مولا میرا وارث ابن رسول اس جنگل میں بہنے لے آیا. حسین کی آواز آئی مجھے یہ جگہ خرید. کیوں؟ حسین کہتے میں یہاں رہنا چاہتا. مجھے وہاں رہنا. اچھا مولا اپنا گھر بنائیں گے. آواز ہے گھر بنائیں گے. اب میں قیامت تک یہی رہوں گا. بنی نصر کا بزرگ کہتا اس سے بڑھ کے خوش بختی کیا ہو, محمد کا بیٹا ہمارے قریب رہے گا. بار بار زیارت کریں گے, بار بار ملاقات کریں گے. رو کے حسین کی بات ہے ملاقات بس آج ہی ہو. بڑا تفصیل مضمون ہے, میں اسے مختصر کرتا ہوں. حسین کی آواز ایک جگہ پیش. نافرزند رسول اگر آپ نے لینی ہے تو کیا خرید کیا فروخت؟ آواز نہیں میں خریدوں گا. 7,000 دینار سودا طے. حسین عالیہ کے خیمے میں گئے. عالیہ 7,000 دینار میں سودا طے پا ہے, تو شریک کا تو حسین پوچھنے آیا خریدو. بیوی لوگ کہتے لوگ حسین اما فضا سامان اتار دیں. تبرکات والا صدوق ہوتا 30,000 دینار نکل. روک دے 30 تیرے حصے, 30 میرے حصے, کیونکہ میں تیری شریک تو حسین ہے. حسین آدھے دودھ آدھے میں دیتی ہوں, نہ تو سجاد کے نام کروا, نہ میں عام کے نام کرواتی ہوں. ایسے کر اکبر تیرا بھی بیٹا ہے, اکبر میرا بھی بیٹا ہے. کربلا کی جلیل اکبر کے نام لکھ رہا, جس بندے نے ماتم نہیں کیا اس نے اپنے آپ کو امین سمجھا ہے. کربلا اکبر کے نام کی جلیل تھی, اسی لیے شام کے بازار میں سکینہ حسین کو سر کے نیچے آگے رو رو کے کہتی ہے بابا مجھے یہی دیا ہے جلیل بھی اکبر کی تھی, تماشے بھی اکبر کی بہن کھاتے. اکبر کے نام جلیل ہے. 7,000 دینار میں جلیل لکھی گئی. میں اس لیے رو کے پڑھ رہا ہوں تو سانس دلوا رہا ہوں. اگلے جملے اتنے دردناک ہے تم سے برداشت ہے. 7,000 دینار میں لکھی گئی. حسین بن علی نے کبھی نہ بنی نصر کے بزرگ کے سامنے کہا دیکھ میں نے خرید لی ہے, اب یہ میری ملکی ہے, میں نے کر دی ہے اپنے بیٹے علی اکبر کے نام. لیکن کبھی نہ بنی نصر کے بزرگوں میں تمہاری قوم کے درمیان بیٹھ کے کہہ رہا ہوں
میں یہاں صرف اور 8 دن رہوں، 8 دن کے بعد ہم یہاں نہیں ہوں گے، میرا قافلہ یہاں سے چلا جائے. کوشش کرنا 8 دن تم نے ادھر آنا نہیں. کیوں؟ حسین ابن علی فرمائے نہیں، تم نے 8 دن نہیں آنا. آواز بھی سنو تو دروازہ نہ کھولنا. حسین کیوں؟ فرمائے نہیں، وہاں فوجیں آئیں گی، تمہارے گھر میں تمہاری بیٹیاں. تجھے بنی اسد کی بیٹیوں کی اتنی فکر تھی. شام غریبہ زینب کے خیمے میں شمر آ کے کہہ رہا تھا ان میں سے علی کی بیٹی کون؟ آخری 4 منٹ حسین کی آواز آئی اگر 8 دن اس جنگل میں نہ آنا، 8 دن نہ آنا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جگیر میرے اکبر کے نام ہے، لکھ میں تمہیں دوں گا، تم اس جگیر میں مزارے بن کے رہو، مجاور بن کے رہو. ہم نے یہاں گھر نہیں بنانے. جگیر اکبر کی ہوگی، حفاظت تم کرو گے. جگیر اکبر کی ہوگی، خدمت تم کرو گے. میں قبیلہ بنی حسن کے نام حوالے کے دے دیتا ہوں. بنی حسن کے بزرگوں نے کہا ہے حسین ابن علی نام بیٹے کی لکھوائی ہے، یہ ہمیں کبھی ہے. حسین کہتے ہیں ہم نے یہاں رہنا نہیں ہے، تمہارے ذمہ صرف ایک ہی نوکری ہے. جگیر میں تمہیں لکھ کے دے دیتا ہوں، میرا صرف ایک کام کرنا. یہاں میرے مہمان آئیں گے، انہیں کھانا کھلانا، انہیں پانی پلانا، ان کے بستر کا انتظام کرنا. آج بھی کربلا میں جا کے دیکھو، قبیلہ بنی اسد کے بچے ہاتھوں میں کھجوری اور پانی لے کے حسین کے سائروں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کچھ کھاؤ، ہم نے حسین سے وعدہ کیا. ہمارا وعدہ ہے حسین ابن علی سے، ہم نے حسین سے وعدہ کیا ہے تیرے زائروں کی خدمت کریں. آج بھی کربلا میں کسی کو بھوک کی فکر نہیں. بنی اسد کے لوگ آج بھی حسین کے زائروں کی خدمت کرتے ہیں. حسین کے بعد ایک اچھا بنی اسد کے بزرگوں آخری جملہ پڑھ رہے ہیں. حسین خطاب کر رہے تھے، مقتل کہتی حسین کرسی پہ، دائیں بازی بائیں اکبر قاسم عام محمد. حسین کرسی پہ بیٹھے، بنی اسد کی عورتیں بیٹھی، بنی اسد کے بزرگ بیٹھے، بنی اسد کے بچے بیٹھے. حسین دیکھے کہتے ہیں بنی اسد کے بزرگ کبھی بھی ان تینوں پہ نہیں گئے. کہتے حسین ابن علی ہمارا کام ہی کوئی نہیں ہے، ہم کبھی بھی نہیں گئے. حسین نے کہا 8 دن اور نہ جانا، لیکن جب 10 محرم کی شام ہو جائے ایک احسان مجھ غریب پہ کرنا. تم نے کربلا کی طرف منہ نہیں کرنا، تم نے یتیموں کی طرف دیکھنا